بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں آپ کو فعل ماضی تمنائی کی تعریف، اس کے بنانے کا طریقہ اور اس کی 4 گردانیں بما ترجمہ اور صیغہ سکھائی جائیں گی۔ سب سے پہلے فعل ماضی تمنائی کی تعریف یہ لیجئے، یہ ہے فعل ماضی تمنائی کی۔ فعل ماضی تمنائی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام ہونے کی آرزو سمجھی جائے، ایک جستجو سمجھی جائے، کاش کہ گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہو گیا ہوتا، کاش کہ میں نے کھانا کھایا ہوتا، کاش کہ میں سویا ہوتا، کاش کہ میں نے پڑھا ہوتا، کاش کہ میں نے عبادت کی ہوتی۔ یوں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی آرزو سمجھی جاتی ہے، اس کو فعل ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ بنانے کا طریقہ ماضی احتمالی کی طرح بہت آسان ہے، دیکھیے۔ ماضی تمنائی کے بنانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، بالکل جس طرح آپ نے ماضی احتمالی بنائی تھی ایسے ہی ماضی تمنائی بنانی ہے، بس ایک لفظ کا اضافہ ماضی مطلق پر کرنا ہے تو وہ ماضی تمنائی بن جائے گی۔ فعل ماضی تمنائی بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ ماضی مطلق کا ایک صیغہ لیں، اس کے شروع میں یہ لفظ لیتما یہ والا لفظ لگا دیں تو ماضی مطلق اور اس کے شروع میں جب لیتما لگے گا یہ مجموعہ ماضی تمنائی بن جائے گا، اور جب ماضی تمنائی بن جائے گا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کاش کے مارتا وہ ایک مرد۔ تو بس لیتما چینج نہیں ہوگا، لعلما کی طرح ہر صیغے کے اندر لعلما ہی لگے گا، اور اگلا صیغہ جو ہے وہ جس طرح ماضی مطلق میں بدلتا رہا ایسے بدلتا رہا، پوری گردان بن جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں ماضی تمنائی کی گردانوں کی جانب۔ سب سے پہلی گردان ہے فعل ماضی مطلق مثبت معروف۔ پہلے گردان سنیے، لیتما دربا، لیتما دربا، لیتما دربو، لیتما دربت، لیتما دربتا، لیتما دربنا، لیتما دربتا، لیتما دربتما، لیتما دربتم، لیتما دربتی، لیتما دربتما، لیتما دربتنا، لیتما دربتو، لیتما دربنا۔ تو یہ ایک گردان کے 14 صیغے مکمل ہو گئے۔ اب ہر صیغے کے لحاظ سے اس کا ترجمہ دیکھیے۔ پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا یہ والا ہے، اس کا ترجمہ کاش کے مارتا وہ ایک مرد۔ تو یہ کاش کے والا لفظ لیتما کی وجہ سے آیا۔ کاش کے مارتا وہ ایک مرد، کاش کے مارتے وہ دو مرد، کاش کے مارتے وہ سب مرد، کاش کے مارتی وہ ایک عورت، کاش کے مارتی وہ دو عورتیں، اور کاش کے مارتی وہ سب عورتیں۔ یہ غائب کے صیغوں کا ترجمہ آ گیا۔ حاضر کا دیکھیں، کاش کے مارتا تو ایک مرد، کاش کے مارتے تم دو مرد، کاش کے مارتے تم سب مرد۔ یہ حاضر کے مذکر کے صیغے ہو گئے۔ کاش کے مارتی تو ایک عورت، کاش کے مارتی تم دو عورتیں، کاش کے مارتی تم سب عورتیں۔ متکلم میں یوں ہوگا کاش کے مارتا میں ایک مرد یا ایک عورت، کاش کے مارتے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ ماضی تمنائی مثبت معروف کی گردان بما ترجمہ اور صیغہ مکمل ہوا۔ اگلی گردان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ گردان ہے ماضی تمنائی منفی معروف کی۔ ماضی مطلق منفی معروف لے لیں، اس وہاں پر آپ کو ما لگایا مل جائے گا، تو اس کے شروع میں لیتما لگا دیں گے تو یہ صیغہ بن جائے گا لیتما ما ضربا۔ ترجمہ ہوگا کاش کے نہ مارتا وہ ایک مرد۔ اب گردان سنیے، لیتما ما ضربا، لیتما ما ضربا، لیتما ما ضربو، لیتما ما ضربت، لیتما ما ضربتا، لیتما ما ضربنا، لیتما ما ضربتا، لیتما ما ضربتما، لیتما ما ضربتم، لیتما ما ضربتی، لیتما ما ضربتما، لیتما ما ضربتنا، لیتما ما ضربتو، لیتما ما ضربنا۔ تو یہ ماضی تمنائی منفی معروف کی گردان پوری ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں ہم اس کے ترجمے کی جانب۔ ترجمہ یہ ہے، پہلا غائب کا صیغہ کاش کے نہ مارتا وہ ایک مرد، پھر کاش کے نہ مارتے وہ دو مرد، کاش کے نہ مارتے وہ سب مرد، کاش کے نہ مارتی وہ ایک عورت، کاش کے نہ مارتی وہ دو عورتیں، کاش کے نہ مارتی وہ سب مردیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد، وہ ایک عورت وہ دو عورتیں وہ سب عورتیں۔ یہ کس وجہ سے واحد، یہ مذکر میں واحد تثنیہ جمع، یہ مؤنث میں واحد تثنیہ جمع، اسی ترتیب سے صیغے کا ترجمہ بدلتا رہتا ہے۔ حاضر کی طرف چلتے ہیں۔
کاش کے نہ مارتا تو ایک مرد، کاش کے نہ مارتے تم دو مرد، کاش کے نہ مارتے تم سب مرد، کاش کے نہ مارتی تو ایک عورت، کاش کے نہ مارتی تم دو عورتیں، کاش کے نہ مارتی تم سب عورتیں، کاش کے نہ مارتا میں ایک مرد ایک عورت، کاش کے نہ مارتے ہم دو مرد یا عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ تو یہ ماضی تمنائی منفی معروف کی گردان ہو گئی کہ یہ ما لگا کر، ما لگا ہوا تھا ماضی مطلق منفی میں، شروع میں ہم نے صرف لیتما لگایا تو یہ ماضی تمنائی منفی معروف ہو گئی۔ اگلی گردان کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثبت مجہول، ماضی تمنائی ہے اور مثبت مجہول ہے، گردان ہوگی لیتما دریبا، چونکہ مثبت ہے نا تو لیتما کے بعد ما نہیں لگے گا، لیتما دریبا، لیتما دریبا، لیتما دریبو، لیتما دریبت، لیتما دریبتا، لیتما دریبنا، لیتما دریبتا، لیتما دریبتما، لیتما دریبتم، لیتما دریبتی، لیتما دریبتما، لیتما دریبتنا، لیتما دریبتو، لیتما دریبنا۔ یہ ماضی تمنائی مثبت مجہول کی گردان آ گئی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، کاش کے مارا گیا ہوتا، دیکھیں کاش کے مارا گیا ہوتا، وہ ایک مرد، کاش کے مارے گئے ہوتے وہ دو مرد، کاش کے مارے گئے ہوتے وہ سب مرد، کاش کے ماری گئی ہوتی وہ ایک عورت، کاش کے ماری گئی ہوتی وہ دو عورتیں، کاش کے ماری گئی ہوتی وہ سب عورتیں۔ اور یہ صیغہ آ گیا ترجمہ حاضر کیسے ہوگا، کاش کے مارا گیا ہوتا تو ایک مرد، کاش کے مارے گئے ہوتے تم دو مرد، کاش کے مارے گئے ہوتے تم سب مرد، کاش کے ماری گئی ہوتی تو ایک عورت، کاش کے ماری گئی ہوتی تم دو عورتیں، کاش کے ماری گئی ہوتی تم سب عورتیں، کاش کے مارا گیا ہوتا میں ایک مرد یا ایک عورت، کاش کے مارے گئے ہوتے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ ماضی تمنائی منفی مجہول، اب یہ یہاں دیکھیں مجہول بھی ہوگی اور ساتھ ما بھی ہوگا، گردان لیتما ما دریبا، لیتما ما دریبا، لیتما ما دریبو، لیتما ما دریبت، لیتما ما دریبتا، لیتما ما دریبنا، لیتما ما دریبتا، لیتما ما دریبتما، لیتما ما دریبتم، لیتما ما دریبتی، لیتما ما دریبتما، لیتما ما دریبتنا، لیتما ما دریبتو، لیتما ما دریبنا۔ یہ گردان ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں سیغے کی جانب۔ سیغے کا ترجمہ یہ ہوگا، کاش کے نہ مارا گیا ہوتا وہ ایک مرد۔ اب دیکھیں کہ نہ آ گیا ما کی وجہ سے، مارا گیا مجہول کی وجہ سے، اور کاش کے لیتما کی وجہ سے۔ ترجمہ، کاش کے نہ مارا گیا ہوتا وہ ایک مرد، کاش کے نہ مارے گئے ہوتے وہ دو مرد، کاش کے نہ مارے گئے ہوتے وہ سب مرد، کاش کے نہ ماری گئی ہوتی وہ ایک عورت، کاش کے نہ ماری گئی ہوتی وہ دو عورتیں، کاش کے نہ ماری گئی ہوتی وہ سب عورتیں۔ حاضر کے صیغوں میں یہ ہوگا، کاش کے نہ مارا گیا ہوتا تو ایک مرد، کاش کے نہ مارے گئے ہوتے تم دو مرد، کاش کے نہ مارے گئے ہوتے تم سب مرد۔ واحد مؤنث حاضر میں ترجمہ ہوگا، کاش کے نہ ماری گئی ہوتی تو ایک عورت، کاش کے نہ ماری گئی ہوتی تم دو عورتیں، کاش کے نہ ماری گئی ہوتی تم سب عورتیں، کاش کے نہ مارا گیا ہوتا میں ایک مرد یا ایک عورت، کاش کے نہ مارے گئے ہوتے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ تو یہاں تک آپ کی ماضی تمنائی منفی مجہول کی بھی گردان پوری ہوگی۔ تو یہ چار گردانیں، مثبت معروف، منفی معروف، مثبت مجہول اور منفی مجہول، ہر ماضی کی گردان ہم اس طرح کرتے ہوئے آ رہے ہیں تاکہ آپ کو ہر لحاظ سے ہی ترجمہ کرنا آ جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو ماضی تمنائی کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آ گیا ہے تو یاد کر لیجئے، نہیں آیا تو ویڈیو کو دوبارہ اور بار بار دیکھ لیجئے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ یہ سبق یاد کیجئے، میں 19ویں سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔